ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ وقت سے پہلے ایران کی طاقت کو ختم کر دیا۔ اب تک 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ٹائم لائن سے آگے چل رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فلوریڈا میں نیوز کانفرنس۔ مزید کہا، ہم حملہ نہ کرتے تو ایران حملہ کر دیتا۔ اسرائیل اور مشرق وسطی کے ممالک اس کا نشانہ ہوتے۔ ایران کی بحریہ اور ہزاروں میزائل تباہ کر دیے۔ ڈرون مینوفیکچرنگ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی۔ میزائل حملے 90% کم ہو گئے۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ مشتبہ خامنئی کے انتخاب پر مایوس ہوا۔ ایران کی نئی قیادت کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ دیکھا جائے تو ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں، معلوم نہیں وہ شکست کب تسلیم کرے گا۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ہم کریں گے۔ امریکی صدر کے بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل۔ کہا کہ خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے تو خطے میں 1 لیٹر تیل بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں بے معنی ہیں۔ خطے میں سلامتی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اسرائیلی اور امریکی سفیروں کو نکالنے والا ابنائے ہرمز استعمال کر سکے گا۔ سفیروں کو نکالنے والے ممالک کو آج سے گزرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر شدید بمباری۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پھر ایک اور اسکول کو نشانہ بنایا۔ قمین شہر میں اسکول پر میزائل حملہ کیا گیا۔ امریکہ اس سے قبل میناب شہر میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کر چکا۔ میناب اسکول حملے میں طالبات سمیت 170 افراد شہید ہوئے تھے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کارگ میں دھماکوں کی گونج۔ گورنر اصفہان کا دفتر اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل قدیم شاہی محل نشانہ بن گیا۔ اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیئر سائٹ سے قریب ہوئے۔ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ ہیں، بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کا دعویٰ۔ اقوام متحدہ کا ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر حملے میں تشویش کا اظہار۔ UN سیکرٹری جنرل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے میں طالبات کی جان بحق ہونے کی خبریں انتہائی افسوسناک ہیں۔ معاملے کی ازادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ مشرق وسطی میں شہریوں پر حملے قابل افسوس ہیں۔ فریقین انسانی قانون کا احترام کریں۔ سویلین انفراسٹرکچر پر حملے، لوگوں کی نقل مکانی میں اضافہ تشویشناک ہے۔ توانائی کی تنصیبات پر بھی حملے نہیں ہونے چاہیے۔ ایرانی فوج اور انقلابی گارڈز کے جوابی حملے، اسرائیل پر میزائل داغ دیے گئے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق ایران اور لبنان سے تقریباً 30 پروجیکٹائل یا راکٹ شمالی اسرائیل کی طرف داغے گئے۔ خوفزدہ صورتحال کے باعث ساری رات سائرن بجتے رہے۔ اسرائیل کے وسطی علاقوں میں 1 شخص ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ لبنان سے حملوں کے باعث شمالی اسرائیل میں دفاعی نظام کو متحرک ہونا پڑا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ پر ایران کا ڈرون حملہ، 1 خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین میں امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ امریکی فوج نے ایران میں 5000 اہداف کو نشانہ بنایا، 50 جنگی جہاز تباہ کیے یا انہیں نقصان پہنچایا۔ سینٹ کوم کا دعویٰ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران کی میزائل تیار کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کا مقصد ایران کے میزائل سسٹم، بحری قوت کو ختم کرنا ہے۔ امریکہ دنیا کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں مصروف ہے۔ ہم ہر دن طاقت کے ساتھ مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا تو دنیا محفوظ ہو جائے گی۔ ایران یرغمال بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے۔ افغان طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا۔ افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ طالبان کو دینس خوئل، محمود حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے مختلف افراد کو رہا کرنا ہوگا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمیشہ خطے میں تخریب کار ملک کا کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کہا، بھارت کی افغان پالیسی کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے بھارتی روابط کے مکمل ثبوت عالمی برادری کو فراہم کر دیے ہیں۔ ہم بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ افغان دہشت گردوں نے پاکستان میں معصوم لوگوں کو شہید کیا۔
افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ جوابی کارروائیوں میں بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام کی ملاقات۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پاکستان بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج پاکستان آپ سے ایک بار پھر اتحاد و اتفاق کا تقاضا کر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں علماء کرام نے بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے۔ سرکاری اداروں کے 50% سٹاف کے لیے ورک فرام ہوم کی پالیسی ہوگی۔ ہفتے میں صرف 4 سرکاری دفاتر کھلیں گے۔ وزیراعظم نے 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول پر 50% کمی اور 60% سرکاری گاڑیاں روکنے کا اعلان کر دیا۔ شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا 2 ماہ کے لیے وزراء مشیران معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے۔ آئندہ چند روز میں تیل مزید مہنگا ہوگا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ بحرین میں بھارتی ٹیلی کام انجینئرز حساس معلومات اسرائیلی خفیہ ایجنسی کو دینے کے الزام میں گرفتار۔ بھارتی شہری نتن موہن پر حساس جغرافیائی ڈیٹا اور تصاویر موساد کو دینے کا الزام۔ اسٹریٹجک مقامات کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ روسی صدر پیوٹن کا ٹرمپ کو ایران جنگ ختم کرنے کا مشورہ۔ امریکی اور روسی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران جنگ اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ کریملن کے مطابق پیوٹن نے ٹرمپ کو ایران جنگ ختم کرنے کی تجاویز دی۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد ٹرمپ کا روسی منصب سے پہلی بار رابطہ ہوا۔ پورا خطہ شدید جنگی صورتحال کی لپیٹ میں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تشویشناک۔ برادر ممالک کی سلامتی اور استحکام کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ پاکستان آزمائشی گھڑی میں برادر ممالک کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، کہا آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر پاکستان گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ سعودی عرب، امارات، عمان، بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ پاکستان کو مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کا سامنا ہے۔ مسلح افواج وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ بہادر مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت علاقائی صورتحال کے تناظر میں ملکی معیشت پر جائزہ اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیب، وفاقی وزرائے اعلیٰ مریم نواز، مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ جی بی یار محمد ناصر، مشیر وزیر اعلیٰ کے پی مزمل اسلم و متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے بھی شرکت کی۔ ایران نے امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ہمیں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کا تلخ تجربہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا۔ اس سال بھی مذاکرات کے دوران ایسا ہی ہوا۔ نیوکلیئر معاملات حل کرنے کے امریکی دعوے کے باوجود حملہ کیا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے یہ کہا ہے کہ ہماری جنگ بندی کی پہلی شرط ہے کہ مزید کوئی جارحیت نہ کی جائے۔ عالمی رہنما تنازع کو سفارتی طور پر ختم کرنے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ کئی ممالک بشمول چین، روس، فرانس نے ایران سے رابطہ کیا تاکہ عسکری کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ ترک صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر نے ترکیہ پر حملوں کے الزامات مسترد کر دیے۔ مسعود پزشکیان نے کہا ایران کے پڑوسیوں سے تعلقات خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تہران ہمیشہ سے تناؤ کم کرنے کے لیے آمادہ رہا ہے۔ پڑوسی ممالک کی فضائی حدود حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ طیب اردوان نے کہا ترکیہ خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کینیڈین شہریوں کی محفوظ انخلا پر بات چیت۔ مارک کورنی کا قطر کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم، کہا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے کے خلاف دوست ملک کے ساتھ ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے اقدامات پر قطری امیر کا شکریہ ادا کیا۔
سعودیہ کی عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کشیدگی بڑھنے کا نقصان ایران کو ہوگا. پڑوسی ممالک پر جارحیت قابل قبول نہیں. سعودیہ کو اپنے عوام اور سرزمین کے تحفظ کا حق ہے. اپنی خود مختاری کے تحفظ کے اقدامات کریں گے. سعودی سرزمین کے استحصال کا ایرانی دعویٰ غلط قرار. سعودیہ سے کارروائی کی اجازت نہیں دی.